وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 7 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور کامل رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم، یقین ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا یا تمہارے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی بہشتوں میں جس کی نیچے نہریں رواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان اہل ایمان کو لا یخزی، رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا۔ یقولون، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے مکمل فرما دے نور ہمارا، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامنے کا مرکزی مضامین ہیں، اور یعنی آخری تقریباً لگا لیں اس سورت کے آخری مدعا بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی دعوت دی جا رہی ہے زیر نظر آیات میں۔ اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج تم کوئی عذر پیش نہ کرو، یعنی عذر خواہی اس دن نہیں ہوگی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ بھی مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں کیونکہ مضمون وہ ہے بنیادی ہے۔ دیکھیں، ہر شخص جو ہے دنیا میں
میں ہوں، آپ ہیں، جو بھی ہے. تو ہمارے تمام زندگی کی بنیاد یا ہمارے تمام اعمال کی بنیاد وہ نظریہ ہے جو ہم اپناتے ہیں، یعنی نظریہ زندگی، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں. جو ہم نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا ایک نظریہ یعنی ایک مقصد کا تعین کر لیا ہے، اسی کے تحت پھر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں. اچھا، پھر ہمارے اعمال جو ہیں، یہ جو گزشتہ آیت گزری ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، اعمال کی بنیاد پہ جو ہے جزا یا سزا دی جائے گی. یہ بات بھی اس آیت میں بالکل واضح ہے. آپ تھوڑا سا دیکھیں، تدبر سے کام لینا چاہیے، اور قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے اس سے اندھے بہرے ہو کے نہیں گزرنا چاہیے. ہمارا تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی. جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو بھی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں، کیونکہ قرآن میں ہماری دلچسپی بطور کتاب ہدایت تو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے. تو دنیا کو اگر کسی نے ترجیح بنا لیا، اس کی دلچسپی قرآن میں ختم ہو جائے گی. دیکھیں، دلچسپی جو ہے بیک وقت دو چیزوں میں نہیں ہو سکتی. یا پیار، جو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا نا، پیار آپ کو ایک شے سے ہوگا. اب ہمارے سامنے یا تو ظاہر ہے یا باطن ہے. باطن سے اگر ہم نے باطن کو نظر انداز کر دیا، جیسا کہ آج ہم نے کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر رہ جائے گی، اور ظاہر دنیا تو نظر بھی آ رہی ہے. باطن تو سوچ سمجھ کے سے اس کا پتہ چلے گا، یعنی عقل استعمال کرنے سے یا کسی یقین والے کی بات کو سننے سے، یعنی قابل بھروسہ سچا آدمی اگر آپ کو مل جائے، اس کی باتوں پر آپ یقین کر لیں، یا اپنے ذہن سے کچھ کام لیں کہ بھئی یہ سارا کھیل تماشا کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر جو ہے آہستہ آہستہ اگر آپ کسی سچے آدمی سے یا اہل ذکر سے رابطہ کر لیں، جیسے کہ قرآن میں حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. تو اگر ہم ایسا کر لیں تو پھر بات یہ ہے کہ ہمارا یعنی ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل جو ہے وہ باطن ہے. لہٰذا ظاہر سے دلچسپی ختم کر کے، اور باطن ابدی بھی ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. ظاہر تو عارضی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اب ہم نے باقی رہنے والی، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں دل لگانا ہے ختم ہونے والی چیزوں سے یا باقی رہنے والی چیزوں سے. اب ختم ہونے والی چیزیں تو دیکھیں ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ ختم ہونے والا ہے. چاہے مثال کے طور پہ کسی کے حسن میں آپ گرفتار ہیں، یا خود اپنے متعلق اپنے ظاہر پہ آپ عاشق ہیں، یا کسی اور صورت پہ آپ عاشق ہیں، تو وہ صورتیں تو ختم ہو جائیں گی، یا آپ کا ساتھی چھوڑ جائیں گی. کوئی جوان جوڑا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سے ایک مر جائے. تو جو ظاہر ہے، مثال کے طور پہ مال و دولت ہے، اور یہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر یعنی زندگی تک وہ دولت آپ کے پاس رہی تو زندگی ختم ہونے کے پاس جب بھی آپ کی زندگی کی شام ہوگی تو وہ تو دولت کسی اور کے نام پہ چڑھا دی جائے گی. جو بھی آپ کی ملکیتی جائیداد ہے، جو بھی دولت ہے، وہ تو آپ کے لے لیں گے، آپ کے وارثین آپ کو لے لیں گے، آپ کو ٹکا بھی نہیں ملے گا اس میں. تو جو کچھ بھی چیزیں ہیں، دیکھیں جو شہرت ہے، آج ہمارے پاکستان کی کتنے ہی وزیر اعظم جو ہیں وہ گمنامی کی زندگی گزارے ہیں، آپ کو معلوم ہے. یا کتنے ہی چیف جسٹس ہیں جو زندہ ہیں لیکن آج ان کا نام نہیں ہے. یا کتنے ہی آرمی چیف ہیں جو اپنے دور میں کچھ حیثیت کے مالک تھے. یعنی کیا، یہ صرف میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی میں نے آپ کے نام لیے نا، میں تو آپ کو زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں.
آپ کے پردادا کا نام شاید آپ نہیں جانتے ہوں، آپ اپنے پردادا کا نام، یا یہ بھی نہیں جانتے ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی تصویر بھی شاید نہ ہو آپ کے پاس اپنے پردادا کی. یعنی میں کم از کم نہیں جانتا اپنے پردادا کو. ہاں دادا کو تو کوئی جانتا ہے، یہ ایک عام بات ہے. میں اب کسی کا نانا ہوں، کسی کا دادا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ میرے نواسے نواسیاں جو ہیں وہ میری شکل دیکھتے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ مطلب انسان کو اپنے بارے میں کہ وہ جب میرے جو نواسوں کے بیٹے ہوں گے یا ان کے بیٹے ہوں گے تو میں تو کوئی بھولا یعنی نسیہ منسیہ ہو چکا ہوں گا اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. کوئی بھی مجھے نہیں جانے گا اس میں کہ بھئی یہ میرے لکڑ دادا تھے یا پردادا تھے. تو بہرحال بات یہ ہے انما تجزون ما کنتم تعملون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ جزا جو اعمال ہیں ان کی جزا ملے گی. وہ اقبال کہتے ہیں نا یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں. ہر انسان، ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہر انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کی جنت میں یا دوزخ میں جگہ بن رہی ہے. یہ بات آپ یعنی ہمیں اس بات کا شعور تو نہیں ہے لیکن ہے ایسا کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ. اب عمل صالح کیسے ہوگا؟ جب آپ باطن پر یقین کر لیں گے، اور صالح لوگوں کا بڑا درجہ ہے قرآن میں. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ پیغمبروں کی دعا ہے کہ ہمیں اے اللہ تعالیٰ توفنی مسلم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں وفات دے مسلمان اور اسلام کی حالت میں، اور صالحین کی ٹولی میں ہمیں شامل کر دے. یہ پیغمبروں کی دعا ہے. تو بات یہ ہے کہ صالحین جو ہے یعنی صالح، مرد صالح کون ہے؟ مرد صالح وہ ہے جس کا باطن پر یقین ہو. مرد صالح وہ ہے جو باطن کے لیے زندگی گزار رہا ہو، اور جو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ تو مرد نادان ہے، وہ جو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے. اب آپ خود یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ باطن کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے لیے زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے اللہ کی وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا یعنی دیکھیں میں اگر زندگی گزار رہا ہوں، یعنی میں سے مطلب کوئی بھی انسان، تو اب وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش کا مقصد فرمایا ہے تو اگر وہ اس مقصد کے لیے جی رہا ہے وہ تو مرد صالح ہے. لیکن اگر کوئی اپنی حیثیتی کو بھول جائے، دنیا میں اپنی حقیقتی کو بھول جائے، تو وہ مرد نادان ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار انسان وہ ہے من دانا نفسہ، جس نے اپنے آپ کو قابو میں کر لیا، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کیا اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہو. والعاجز من اتبع ہوا، جو بے وقوف ہے. میں نے کیا الفاظ کہے تھے؟ نادان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بے وقوف. تو نادان و بے وقوف میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے. نادانی سے اگر آپ نے دنیا میں بھی کام لیا، یعنی میں ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو نقصان اٹھانا پڑے گا. کسی بھی کام میں آپ نے نادانی کر لی، مثال کے طور پہ آپ چائے کے لیے پانی چڑھا دیا ہے، اس میں دودھ پتی ڈال دی ہے، اب چینی کے بجائے اگر آپ اس میں سرخ مرچیں ڈال لیں تو آپ نادان نہیں ہیں، ہوشیار تو نہیں ہیں آپ. یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. نادانی کسی بھی جگہ پہ نقصان کا باعث بنتی ہے. ایک مکان آپ بنا رہے ہیں، اس کی یعنی بنیادیں ہی آپ نہیں بنا رہے سرے سے، یا بنیادیں ہوں بہت بودی ہوں، کمزور ہوں، تو یہ نادانی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یار بنیادوں پہ بڑا خرچہ آتا ہے،
عام طور پہ تو قطعی حقیقت یہ ہے کہ جتنی بڑی عمارت آپ نے بنانی ہے تو اتنی گہری اس کی بنیاد بنانی ہوگی، اور بناتے ہیں لوگ، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے خرچ بچا لیا کہ بھئی یہ تو بنیاد تو نظر نہیں آ رہی، کیا اس پہ خرچ کرنا، چلو زمین کے اوپر ہی ریت پہ شروع کر دیتے ہیں، یا مٹی کے اوپر 4 منزلہ عمارت بنا لیتے ہیں، تو یہ تو نادانی ہے۔ میں نادانی کا دیکھیں یہ کس طریقے سے میں یہ بات چیت کر رہا ہوں، آپ کو احساس ہے نا؟ یہ نہیں بس اتنی بہت معمولی سی باتیں جو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نادانی ہے اور نہیں کرتے نادانی، لیکن یعنی آپ صرف یعنی میرے جو طرز گفتگو ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی میں مثالیں بیان کر رہا ہوں، اور وہ مثالیں ایسی ہیں کہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں ظاہری لحاظ سے، لیکن کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ وہی بات جو ہے ہم کر رہے ہیں، یعنی نادانی میں ہم نے خسارے کا سودا کر لیا ہے۔ یہ تو ایک دن کی زندگی ہے، اور اس سے ہم نے سودا کر لیا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو بیچ کے ظاہری زندگی خرید لی ہے۔ کتنی بڑی نادانی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ یہ دوزخ میں جلنا جو یہ کام ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے، یا دوزخ میں رہنا۔ یہاں بھی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہاں مثال کے طور پہ ایک فیملی ہے 6 افراد کی، میاں بیوی ہیں، جوان میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، اور ان کو اگر آپ کہیں مثال کے طور پہ، یہ مثال سمجھنے کے لیے ہوتا تو ایسا نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ اس میاں بیوی، خوبصورت میاں بیوی، خوبصورت بچے، اور ان کو آپ آفر کریں کہ بھئی ہم تمہیں 5 کروڑ روپے ماہانہ دیں گے، 5 کروڑ روپے ماہانہ، تم جو ہے یہ آگ ایک گھر ہے، اس میں آگ جل رہی ہے، تم اس جلتے ہوئے گھر میں رہنا شروع کر دو، اور تمہارا جو خوراک ہوگی وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، ہم تمہیں کانٹے دار جھاڑیاں دیں گے، اور پینے کے لیے سخت کھولتا ہوا گرم پانی دیں گے، اور تمہارا بچھونا جو ہے وہ ہے نیچے بھی تمہارا بسترا جو ہے اس میں بھی آگ ہوگی، اس کے اوپر بھی آگ ہوگی، اس میں تم سو گے۔ لیکن یہ ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ میں دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس میں تھوڑی سی مثال میں فرق ہے۔ وہ کیا دے رہے ہیں آپ عوض میں؟ 5 کروڑ روپے ماہانہ۔ پھر ایک فیملی، اس میں مطلب یہ ہے کہ 4 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 5 کروڑ روپے کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کیا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فیملی ایسے آگ والے گھر میں رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں ایسا کہ بھئی ہاں یہ تو بڑی، یعنی مثال کے طور پہ وہ آدمی جو ہے 20,000 روپے پہ کہیں کام کر رہا ہے، اس کو 5 کروڑ روپے، یا چلو 50,000 لے رہا ہے کہیں، اب 50 کی بجائے اس کو 5 کروڑ روپے آپ آفر کر دیں، اور لیکن اس آگ والے گھر میں، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ رہنا شروع کر دیں گے؟ کھانا پینا جو ہے اسی طریقے سے ہوگا؟ بتائیے۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو جہنم تیار کی ہے، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کو ہم کیوں ترجیح دے دیتے، یا دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دے دیتے اخروی زندگی پہ؟ انما تجزون ما کنتم تعملون کی بات کروں، لا تعتذر اليوم، اے کافرو آج کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ جو تم نے کیا، جیسا تمہیں، یعنی جس طرح تم نے یہ زندگی کے بارے میں یقین حاصل کیا اور جس طرح اس یقین کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ تو تمام ظاہرداری پر مشتمل تھا۔ وہ سارا تمہارا زندگی کا ڈھانچہ جو ہے وہ ظاہرداری پر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، میں آپ کو دور نہیں لے جاتا، آپ آج دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے ہمارا ڈھانچہ زندگی کا، اس کی بنیاد دنیا پر یقین ہے، آخرت پر بے یقینی اور دنیا پر یقین۔ یہ اگر آپ مجھ سے نہیں بھی پوچھتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ دیکھ لیں، گھر کی ابتدا جب ہوتی ہے، میاں بیوی جب خاندان بنتا ہے، عورت اور مرد یہ دونوں اپنی مرضی سے دین کے مطابق کوئی بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں ہمارا سارا اٹھان زندگی کی، پھر اپنے بچوں کی تربیت، یعنی مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کرتے ہیں اور ساری ان کو جہنم کے لیے ہم تیار کرتے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ظاہری تعلیم نہ دلوائیں، وہ تو ضرورت ہے، لیکن آپ نے سارا یقین چونکہ آپ کا ظاہر پہ ہے، بچے کو آپ بھی باطن سے غافل ہیں اور بچوں کو بھی باطن سے آپ غافل رکھنا چاہتے ہیں، اور دین کے یعنی رسول کا اتباع یہ تو آپ کی نظر میں وہ ہے بنیاد پرستی ہے، دقیانوسی خیال ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ آج اپنے بچوں کو آپ داڑھی رکھنے نہیں دیتے، نہ بچے خود تیار ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، دیکھیں اعمال کا بدلہ آپ کو ملے گا، برے اعمال ہوں گے برا بدلہ ہے، اچھے اعمال ہوں گے اچھا بدلہ ہے۔ یہ آخرت کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے، یہ ریفلیکشن ہے، اس زندگی کا ریفلیکشن ہے۔ یہاں اگر آپ نے دوزخیوں والی زندگی گزاری، اور دوزخیوں والی زندگی میں آپ کو کھرے طریقے سے کہتا ہوں کہ دوزخی شخص وہ ہے جو اللہ کی ناشکری اختیار کر لے، اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے رب کو بھول جائے، اپنے رسول کو بھلا کے زندگی گزار، اور یہی اپنے قرآن کو بھلا کے زندگی، اور یہی ہم آج کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ پر ایسا ایمان ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ نہیں ہے۔ دین اسلام پر آپ کا یقین ہے؟ نو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام ہے کیا چیز۔ اللہ پر ایمان کا مطلب بھی آپ کو نہیں معلوم، رسول پر ایمان کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ رسول کے ایمان کا مطلب کیا ہے۔ رسول کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فالو کریں آپ تو یعنی ظاہر معاشرے کو فالو کر رہے ہیں، آپ تو کافروں کو فالو کریں، زندگی کافروں جیسی چاہتے ہیں کہ خوب آرام اور آسائش والی زندگی آپ چاہتے ہیں، بہت سے پیسے کہ اس کے ذریعے ہم آسائشات سے بھری زندگی، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی، اور جناب یہ ساری اچھی اچھی چیزیں، اور انجام سے بے خوف ہو کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات تو تقریباً بالکل صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں انسان خود اپنے اوپر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ ہم اپنے نجات اور کامیابی کی راہ میں خود سب سے بڑے رکاوٹ ہیں، اور یعنی سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا اپنا آپ ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہمارا جو یقین ہے دنیا پر، وہ ہماری کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس جس طرح ہم عام طور پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی گزارتے رہیں۔ یہ مطلب مجھے خود بھی کہا جا چکا ہے، اور کہ بھئی میں جب روح کا تذکرہ کرتا ہوں نا، بعض مجھے ساتھی کہتے ہیں ہر وقت تم نے روح کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ بھئی ہے تو اصل میں روح ہی نا، تو میں جسم تو روح کے لیے ہے، اب روحی کو آپ نظر انداز کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو بہرحال میں نے آج آپ کے سامنے یعنی جو تلاوت کی ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار نہیں کی۔ اصل میں یہ جو آیت گزری ہے نا، اس میں بہت وسیع مضمون ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو اس بات کی تائید کرتی ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب ہماری ساری سوچ جو ہے وہ دنیا دارانہ ہے، تمام سوچ جو ہے ہماری دنیا دارانہ ہے، ظاہر ہم لوگ مٹیریلسٹ ہیں،
ظاہر پرست ہیں، ظاہری مفاد کا ہمیں خیال ہے۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے رکھیں، آپ کے محلے میں ایک مسجد بن رہی ہے، وہ اس میں ٹوٹل ضرورت 25 لاکھ کی ہے، یا رینوویشن ہو رہی ہے، آپ کے پاس 50 ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ 25 لاکھ روپے دینے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ٹوٹے پوٹے بے دلی سے اگر کوئی آپ نے چندہ دے دیا تو دے دیا، لیکن جو ایسٹ جو آپ اپنا سمجھتے ہیں، اصل میں ایسٹ تو ہمارا دنیا نہیں ہے، دنیا آپ کو تو آخرت کی خزانہ بھرنا چاہیے، اور آپ نے دنیا کی تجوریاں بھرنے کا اور اس کو یعنی بخیلی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ یہ بخیلی ہے کہ آپ خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اپنی مال و جان کو لگاتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، پہلے تلاوت کر لیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر نہ پیش کرو، کوئی عذر پیش تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، فقط تمہیں تو جو تم کرتے رہے اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. O you who disbelieved, make no excuses today. You are being repaid for what you used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔